میں بھی اللہ کو یاد کرنا اور بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی. عموماً ہم جب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں پسند کرتے یا اللہ کی بات کرنا نہیں پسند کرتے. ہم دنیا بھر کی باتیں کریں گے, زیور کپڑے کی باتیں کریں گے, ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, لیکن اللہ کی بات نہیں بیٹھ کے کریں گے اکٹھے. اور پھر اسی طرح جس طرح کی ذکر کی مجلس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے اور آپ میں سے ہر ایک محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے دل کی حالت اچھی ہے بنسبت اس کے کہ ہم تنہائی میں کہیں بیٹھے سوچ رہے ہوتے, کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا, یا دین کی بات ہو رہی ہے. ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا ایک بہترین علاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, کہ ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن پاک کے لیے ہدن و بشرا کا لفظ آتا ہے, ہدایت اور خوشخبری ہے, یعنی دلوں کی خوشی کا سامان ہے اس کتاب میں. اور اکیلے تلاوت بھی فائدہ دیتی ہے, اور کسی مجلس میں محفل میں بیٹھ کے سب کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے. ذکر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, رحمت ان پہ چھا جاتی ہے, ان پہ سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس میں یاد کرتے ہیں. تو جس مجلس کے اوپر رحمت چھا جائے, جس مجلس پہ فرشتے پر بچھائیں یعنی اپنے پروں سے ڈھانپ لیں, اور جس مجلس کے لیے وعدہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والوں پہ سکون نازل ہوتا ہے, لیکن شیطان ہمیں ایسی مجلسوں کو سے بھگا کے رکھتا ہے, نہیں وہاں نہیں جانا, ابھی بڑے مصروف ہو تم, بہت کام ہے, وہاں جاؤ گے تو یہ کام کیسے ہوگا, وہ کام کیسے ہوگا. تو جب ہم ایسی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہتے ہیں, دین کے سیکھنے سکھانے کی مجلسوں سے, تو اس سے بھی ہمارے دلوں میں وحشت ہوتی ہے. تو بطور علاج ایسی جگہوں پر شریک ہونا چاہیے, یعنی علاج کے نقطہ نظر سے. پھر اسی طرح دعا جو ہے ان مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو اتر چکی ہیں, اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہیں اتری. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دعا ان مصیبتوں اور بلاؤں میں بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہیں انسان پہ, اور ان میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی آئی نہیں, ان کو پیچھے ہی روک رکھتی ہے. اس لیے دعا بہت مؤثر علاج ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, مانگو تو صحیح, میں قبول کروں گا تمہاری دعا. لیکن شیطان عموماً ہم کو بہکاتا ہے کہ نہیں, تم تو اتنے گناہ گار ہو, تمہاری نہیں سنی جائے گی. وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں سنی جاتی. کس نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو مجھ سے دوں گا میں تم کو, پھر ہم کیوں نہیں مانگتے؟ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے, میری دعا سے منہ موڑتے ہیں, وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی دعا نہ کرنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے, اور یہ بدبختی انسان کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرنا, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا, یہ انسان کے لیے بہترین نسخہ ہوتا ہے. اسی طرح بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت, یعنی ایک ہوتا ہے نا ہم انگلی پھیرتے رہتے ہیں خاموشی سے, یہ نہیں تلاوت کہلاتی. تلاوت کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولے. اور اونچی آواز سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ عربی زبان میں اور خاص طور پہ قرآن پاک میں ہمارے جو سارا ووکل سسٹم ہے وہ سارا استعمال ہوتا ہے. ہماری زبان کے کنارے, سائڈز, ہمارے ہونٹ, ہمارا حلق, ہمارے سینے تک, دل تک اس کے اثرات آتے ہیں. یعنی عربی زبان میں جو حروف ہیں ہر حرف کے منہ سے نکالنے کی جگہ الگ ہے. جب ہم صحیح طور پر تلاوت کرتے ہیں, صحیح انداز میں, جیسے حق کا تلاوتی جس کو کہتے ہیں, تو اس سے وہ سارے تار ہلتے ہیں, ہمارے مختلف پوائنٹس پہ جا کے ٹچ کرتی ہے وہ تلاوت, اور اس کے ذریعے وہ ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے. تو بطور خاص کبھی غم کا دورہ پڑنے ہی لگے, ابتدائی سمپٹمز میں فوراً سب کام چھوڑ دیجئے, قرآن کھول کے لاؤڈلی پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں گے اگر آپ 15 منٹ صرف لاؤڈلی قرآن پڑھیں گے, آپ اس کیفیت سے باہر ہوں گے. یعنی بہترین علاج ہے, کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, لیکن رحمت للمومنین, یہ ماننے والوں کے لیے, یقین کرنے والوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے. اور اگر ہمارے اس وقت یقین ہی شیکی ہو جائے تو پھر نہیں فائدہ دیتا.
پھر اسی طرح اللہ کا تقویٰ، اللہ سے ڈرتے رہنا، پھر نیکی کے کاموں میں دلچسپی رکھنا، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھنا، نیکی کے مواقع کو ضائع نہ کرنا. اور اس میں کیا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی کیا بتائی، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اور مسکرانے پہ کیا خرچ آتا ہے ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے صدقہ شمار کیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے. اچھا، یہ بات میں کس لیے آپ کو بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر وہ خاص خوشی اور خاص سکون آ جائے جس سے عام طور پر دنیا کے لوگ محروم رہتے ہیں. مادہ پرستی کا شکار لوگ اس خوشی سے محروم رہتے ہیں. کبھی آپ ٹینشن کا شکار ہوئے، ذہنی تناؤ کا ہوئے؟ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے، کھا رہا ہے انسانوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی، ہر مرض کی دوا ہے. اسٹریس مینجمنٹ آج کے دور میں ایک سائنس بن چکی ہے، اور مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے لوگ علاج کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا حل دیتا ہے. یہاں میں مولانا وحید الدین صاحب کی ایک تحریر پڑھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمنٹ کروں گی. زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، یعنی مصیبتیں آتی ہیں. ایسا ہر مرد اور عورت کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی کوئی ایک غیر معمولی چیز نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے. ان مسائل اور ان مشکلات سے کس طرح کامیابی کے ساتھ نپٹا جائے، مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کا جواب قرآن کی سورت نمبر 2 کی ایک آیت میں ملتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسائل اور مصائب کے وقت کوئی شخص ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہوتا ہے، یعنی ٹینشن ہوتی کیوں ہے؟ مصیبت کے آنے پر انسان کیوں ٹینس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا ہے وہ خود فطرت کے قانون کے تحت پیش آیا ہے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. یعنی ہم کہتے ہیں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر انسان مان لے کہ نہیں اس کو تو ہونا تھا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اٹس پارٹ آف لائف. ایکسپٹ کر لے کہ جو ہونا تھا ہو گیا تو ٹینشن ختم ہو جائے گی. مثلا اگر آندھی اور بارش آئے تو وہ بھی انسان کے لیے مسئلہ پیدا کرتی. یاد کر لیجیے پچھلے سال کی بارشیں، کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا؟ میرا خیال ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہوگا. مگر آندھی اور بارش کے وقت آدمی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، اس کو فطرت کے قانون کے تحت ہونے والا واقعہ سمجھتا ہے کہ بارشیں تو آتی ہی ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، اور معتدل انداز میں اس کا سامنا کرتا ہے، یعنی پازیٹیولی اس کو فیس کرتا ہے. یہی معاملہ زندگی کے مسائل اور مصائب کا بھی ہے. یہ چیزیں خالق کے تخلیقی منصوبے کے تحت پیش آتی ہیں. تخلیقی منصوبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے کریشن کا، اس کا ہی حصہ تھی. وہ انسان کے لیے زحمت میں رحمت، بلیسنگ ان ڈسگائز کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ایک چھپی ہوئی بلیسنگ یا نعمت ہوتی ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا ہوتا ہے. آدمی اگر پیش آنے والے مصائب کو اس حیثیت سے لے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. مسائل یا مصائب کا سامنا کرنے کے 2 طریقے ہیں، یعنی مسائل یا مشکلات کو نبٹنے کے 2 طریقے ہیں. ایک صبر کا طریقہ ہے اور دوسرا بے صبری کا طریقہ.